نائجیریا کے بے گھر لوگ اور قحط سالی۔ نائجیریا عرصے دراز سے سخت قحط سالی اور بوکو حرام کے انتشار و تشدد کا ناقابل بیان حد تک شکار ہے۔ بوکو حرام کے ظلم و ستم سے بے گھر ہونے والے نائجیرین مظلوم مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت اور خوراک کا حد درجہ فقدان ہے، حتیٰ کہ طبی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ نائجیریا میں ہزاروں بچے علاج معالجے کی مناسب سہولیات میسر نہ ہونے اور قحط و غربت کی وجہ سے مختلف ذہنی و جسمانی مسائل کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ مظلوم نائجیرین مسلمانوں سے بہت سے متاثرین شمال مشرقی نائجیریا میں گزشتہ 7 سال سے بوکو حرام کی صفاقی کی وجہ سے بے گھر و بے آسرا ہیں۔ ان مظلوم مسلمانوں میں بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جو خصوصاً اپنے بچوں کے لیے خوراک، رہائش اور طبی سہولیات جیسی امداد حاصل کرنے امدادی کیمپوں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے بچے بوکو حرام کے ظلم و ستم کی وجہ سے یتیم تو ہوئے ہی ہیں، لیکن یہ بیچارے مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے نہایت بیمار اور کمزور بھی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نائجیریا کے علاقے لیک چڈ میں امدادی بجٹ بلا شبہ 3 گنا کر دیا گیا ہے، لیکن اصل ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ مذکورہ بجٹ جلد از جلد فراہم کر کے صحیح معنوں میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بوکو حرام کے ناجائز قبضہ اور ظلم و ستم کا بھی خاتمہ کیا جائے، تاکہ ان بے حال مسلمانوں کی زندگی جلد از جلد مناسب حد تک بحال ہو سکے، کیونکہ ان قحط زدہ و بیمار اور بے آسرا مظلوم مسلمانوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کے اخراجات ناقابل یقین حد تک زیادہ ہیں۔ اگرچہ بوکو حرام کی درندگی کے شکار کیمپوں میں مقیم زخمیوں اور بے گھر مظلوم مسلمانوں، خصوصاً قحط زدہ کمزور و لاچار بچوں کو بھوک و افلاس اور طبی سہولیات کے فقدان کے باعث پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہاں طبی کارکنان بھی ہر ممکن خدمات فراہم کرتے ہوئے ان کی زندگی معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امدادی تنظیموں کے حکام بالا کے مطابق اس امدادی بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ 6.9 ملین یعنی تقریباً 69 سے 70 لاکھ متاثرہ نائجیرین مظلوم مسلمانوں کی غذائی قلت دور کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا، لیکن نائجیریا میں یقیناً انسانیت سوز حالات اور غربت کی کئی لکیروں سے بھی نیچے زندگی گزارنے والے مظلوم مہاجرین کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس امداد کے مثبت نتائج و ثمرات کا ابھی تک انتظار ہے، جبکہ دوسری طرف ان مظلوم مسلمانوں میں ایسے افراد بھی ہیں جو کیمپوں کو چھوڑ کر اپنے آزاد علاقوں میں واپس آ گئے ہیں، لیکن اب بھی ان کے لیے بھی اپنے کھیتوں میں جانا نہایت غیر محفوظ ہے، جبکہ ان کے بازار وغیرہ بھی مکمل بند ہیں۔ یوں ان مظلوم مسلمانوں کو بھی بوکو حرام کے تشدد اور درندگیوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے خوراک، ادویات اور محفوظ پناہ گاہوں کے لیے مکمل طور پر انفرادی مددگاروں اور امدادی اداروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ شاید یہ امدادی کارکن بھی بوکو حرام کی دھمکیوں اور تشدد کی وجہ سے ان مفلوق الحال نائجیرین مظلوم مسلمانوں کی آئندہ کسی حد تک مدد جاری نہ رکھ سکیں۔ پھر ایسی صورت میں شمال مشرقی نائجیریا میں ان ضرورت مندوں کی امداد کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بہرحال طبی سہولیات اور خوراک کی کمی کے پیش نظر امداد کا جلد پہنچنا ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، وگرنہ بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جو غیر یقینی مستقبل کی طرف جا رہے ہیں۔ بس تمام عالم خصوصاً مسلمانوں کو نائجیریا کے ان بے گھر مظلوم بھوکے اور بیمار مسلمانوں کی ناقابل بیان حالت زار پر بھی ایک نظر ڈال کر اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ آیا ہم اور ہمارے بچے بھی ان کی طرح بھوکے پیاسے سوتے ہیں؟ وہ بھی ان کی طرح خدا نخواستہ اگر بیمار ہو جائیں اور ادویات نہ ہوں تو ان پر کیا بیتے گی؟ کیا ہمیں چین آئے گا؟ ہمیں بے گھر کر دیا جائے اور سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو تو کیا ہم سکون حاصل کر سکیں گے؟ یقیناً کبھی نہیں۔ تو پھر ہم بھی متحد ہو کر نائجیریا کے ان مظلوم مسلمانوں کو بوکو حرام کے وحشیانہ تشدد سے بچانے اور ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن امداد اور کوشش کرنی چاہیے۔ وصال اردو، حق کا راہی